أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 20 حصہ نمبر 2 جس کا نام ہے رسالۃ الوالدین الی الاولاد، یعنی ماں باپ کا خط اپنی اولاد کی جانب. حصے اول کے اندر ہم نے اولاد کا خط والدین کے نام تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس سبق کے اندر ہم والدین کا خط اپنے بیٹوں کے نام جو ہے، یعنی اس کا جواب جو ہے پہلے والے خط کا، وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. عزیز طلباء و طالبات، ماں باپ کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن نے خود ہمیں سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور کیا سلوک ان کے ساتھ آپ کا ان کی زندگی میں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ان کی موت کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو، اور وہ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے والدین حیات ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت دے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے. دراصل والدین کا جب ذکر آ گیا تو یہ کہنا ضروری تھا کہ یہ وہ دنیا کے محسن ہیں جنہوں نے کبھی اپنا احسان اولاد پر نہیں جتایا. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری والدین کی عزت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ ان کے سامنے اف تک نہ کہیے. یعنی ان کی بات کا جواب تو دور کی بات ہے، ان کی بات کو کاٹنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کے سامنے اف، لفظ اف الف فا یہ بھی نہ کہیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یعنی ایسا کہنا حرام ہے والدین کے سامنے. قرآن جس چیز کو منع کرے اس کا حرمت ہوتی ہے اس کی. جس طرح شراب پینے کو قرآن نے منع کیا تو وہ حرام ہو گیا، چوری کرنے کو منع کیا مطلب وہ حرام ہو گیا. اسی طرح اگر والدین کے سامنے اف تک بولنا اگر منع کیا ہے تو چہ جائے کہ وہ اولاد، وہ بچے، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جو اپنے والدین کی بات کو کاٹتے ہیں اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر کے ان کو جھڑک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام منحوس کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے.
تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کا سبق جو والدین نے اپنے بچوں کے نام خط لکھا ہے۔ والدین کا انداز ہوتا ہے اپنے بچوں سے محبت کا، وہ اس خط کے اندر بھی جھلک رہا ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف۔ اوپر عنوان دیا گیا ہے رسالۃ الوالدین الی الاولاد، یعنی والدین کا خط، ماں باپ کا خط اپنی اولاد کی جانب۔ ایھا الاولاد یا من هم اعظم علینا من انفسنا وانوار اعیننا وسرور قلوبنا فی کل میدان من میادین العلم والصلاح والصحة، وصل الینا رسالتکم وأقرت علينا وسرت قلوبنا وقلوب جميع الأسرة. يا أولادنا قد صدقتم إذا اعترفتم ببذل جهودنا في تعليمكم وتربيتكم، وما كان ذلك إلا بحقكم علينا وأداء الواجب علينا من قبلكم، وقد زادنا مسرة بنجاحكم في هذا الامتحان، وزدنا دعوت لكم للرقي المزيد في كل ناحية من النواحي الحياة۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابوکم و امکم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، کتنے پیارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ماں باپ کا خط اپنی اولاد کی جانب، یہ عنوان ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایھا الاولاد، وہاں سے شروع ہوتا ہے اے بیٹو، اے بیٹو، اے ہماری جان سے پیارے بچوں، علم اور نیکی اور تندرستی کے میدانوں میں ہماری آنکھوں کی روشنی اور ہمارے دلوں کی خوشی۔ آپ کا خط ملا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور پورے خاندان کو بہت خوشی ہوئی۔ میرے بچوں، تم نے سچ کہا، تعلیم و تربیت کے متعلق ہمارا فیصلہ تم نے قبول کیا، یہ تو آپ کا ہمارے اوپر حق تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا ہمارے اوپر، یعنی والدین اپنے بچوں کو پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ حق سمجھتے ہیں۔ حق کا ادا کرنا ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیں، حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو تعلیم و تربیت جو ہے وہ ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہم دے رہے ہیں آپ کو، یعنی حق کا ادا کرنا تو واجب ہوتا ہے نا۔ ایک تو ہے کہ حامد اور زید، حامد نے زید کو 10 روپے دیے، تو یہ اس نے حامد نے جو 10 روپے دیے وہ زید کے اوپر احسان کیا، لیکن اگر زید نے پہلے اسے قرض دیا تھا حامد کو 10 روپے، اب وہ 10 روپے جو حامد اس کے لوٹا رہا ہے وہ زید کا حق ہے اور زید کا حق لوٹا رہا ہے۔ یہاں ہم نے اپنے والدین کو کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ بچوں، تمہاری تربیت اور تمہیں علم سکھانا، پڑھانا، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے اچھے سے اچھے اسکول اور مدارس اور کالج کے اندر بھیجنا ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، جو ہم نے ادا کیا۔ یہ ہر ماں باپ اپنے اولاد سے کہتے ہیں، اور ہمارا ایک فریضہ تھا جس کی ادائیگی ضروری تھی، یعنی اپنا فرض سمجھ کر انہوں نے ادا کیا۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں، دنیا کا ہر والدین اپنے بچوں کے متعلق یہی سوچتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھے سے اچھے اخلاق والے بنے۔ اب بتاؤ، اگر ہماری بد اخلاقیاں ان تک پہنچتی ہے اور ہماری نافرمانیاں، ہماری شرارتیں ان تک پہنچتی ہے، تو بتاؤ کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک بات درمیان میں سمجھا دوں آپ کو میں، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے لیکن اسے معمولی سمجھتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا،
وہ اولاد کی شرارتوں اور ان کی بدماشیوں اور ان کے غلط کاموں اور ان کے بہت سے ایسے کام جن سے خود ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ایسی شکایتیں ان تک پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ آپ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن تنہائی میں رات کی اندھیری راتوں میں جب ان کی آنکھیں کھلتی ہے اور یہ آپ کے کارنامے جب ان کے ذہن سے گزرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ دل کی آنکھوں سے روتے ہیں آپ کے اوپر کہ ہائے یہ ہماری اولاد ایسا کیوں کرتی ہے جس سے ہم آج پریشان ہو رہے ہیں۔ بچوں، ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ ان کی ایک بد دعا انسان کی پوری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی دعائیں لو، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت سے ایک ترقی کے معیار تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کے حالات میں یوں لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ نہیں فرما گئے، اس سے پہلے بھی یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن صحابی نہیں بنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو یہ اپنے والدہ کی خدمت کرتے تھے، ان کی والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، اس وجہ سے وہ خدمت کرتے تھے، اور اسی خدمت کی بنا پر وہ مسلمان تو ہو گئے کہیں دور کے علاقے کے اندر، مکہ مدینہ سے دور علاقہ ہے قرن، لیکن ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس لیے نہیں کر پائے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں دی ان کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ، وہ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو کہا کہ عمر کے لیے دعا فرما دے، یعنی ایک صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دوم ایک اویس قرنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ منورہ آئے، لیکن اس سے پہلے نہیں آئے، وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اور آج ہم اپنی ماں آواز پہ آواز دیتی ہے تو ہم اس کے بات پر کان نہیں دھرتے، بلکہ دوست احبابوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ماں آواز دیتی رہتی ہے کہ بیٹا رک جاؤ، مجھے اتنا بازار سے سودا لا دو، میں نہیں لا پا رہی ہوں، میں طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں، لیکن لڑکا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ چل پڑتا ہے اپنی ماں کی طرف پیٹ کرتے ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں خاص طور پر میرے طلباء کو، بوائز کو کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی دعا لو اور ان سے محبت کرو اور ان کی ہر آواز پر لبیک کہو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سر بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں، اور ہمارا ایک فریضہ تھا جس کی ادائیگی ضروری تھی، اور تمہارے اس امتحان میں کامیابی کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی، اور ہم تمہارے لیے زندگی میں اور زیادہ ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے والد اور آپ کی امی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق آپ اچھی طرح سے لکھ لیں اور اسے آپ اپنی کاپی میں یاد بھی کر لیں اور لکھ بھی لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔